اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح یا فتح یا فتح رب زدنی علما۔ اس سورہ مبارکہ میں معاشرتی نظام کا قائم کرنا ہے۔ اس کے ابتدائی احکام اس سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں، باقی اس کے جو اصل تکمیلی احکامات آئیں گے وہ آئیں گے سورہ نور میں۔ نزول کے حساب سے سورہ نساء پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ احزاب، اس کے بعد سورہ نور، اور ان سب کے بعد سورہ مائدہ۔ پھر یہ اللہ کی حکمت ہے، جس طرح اللہ نے چاہا قرآن کی ترتیب اپنے حکم سے جس طرح چاہی رکھوا دی۔ ترتیب کے حساب سے سورہ نساء پہلے آ رہی ہے اور سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ آئے گی۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ کیونکہ یہ ابتدائی آیات ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا موت ان کے کام تمام کر دے یا پھر اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا جو حکم آیا ہے وہ بعد میں سورہ نور میں آ چکا ہے۔ جب سورہ نور پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی کھل کے وضاحت بھی سامنے آ جائے گی۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی انسان توبہ کر لے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اب آپ ان کا راستہ نہ روکیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ توبہ کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بے وجہ نادانی میں کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ گناہ نادانی میں ہو گیا پھر اس نے فوراً رجوع کر لیا، فوراً توبہ کر لی تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ توبہ کے بارے میں ایک حدیث سورہ بقرہ جب ہم پڑھ رہے تو اس میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کرنے والے سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ اس کا مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ایک بندہ ریگستان میں ہو اور اس کا کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک اونٹ پر ہو اور اس کا اونٹ سے گم ہو جائے اور دوبارہ جب اس کو اونٹ ملے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ یقیناً اس کو اپنی زندگی مل جاتی ہے، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو نہیں ہوتی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ کرنے پر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے، میری طرف رجوع کرے اور اس کے گناہ معاف فرما دو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ پاکستان کو سب سے زیادہ توبہ کی ضرورت ہے۔ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی تھی عاشوراء کے دن۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دن پوری امت، خصوصاً پورا ملک پاکستان اللہ کے حضور میں توبہ کریں، تب جا کے ہمارے اوپر جو حکمرانوں کے عذاب ہیں اور ہمارے اوپر اور بھی کئی سارے عذاب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہٹ سکیں گے۔ نہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ واحد ذریعہ ہے توبہ۔ توبہ کرنے کے بعد ہم اپنی اصلاح بھی ضرور کریں۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی توبہ میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ گناہ پر بھی قائم رہیں، گناہ سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ میں گناہ کروں گا اس کے بعد توبہ کر لوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی میں توبہ نہیں قبول کروں گا۔ وہ لوگوں کو مارتے پھریں، وہ قتل عام کرتے رہیں اپنے ایک اقتدار کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے۔ کسی کا قتل اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کوئی جانور مار دیا ہو۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے ایک بے گناہ انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اگر کسی نے کسی بے گناہ کی جان لے لی، کسی بے گناہ کو اس نے قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔
ہمارے یہاں بھی قتل کرنا اتنا آسان ہے کہ چند ٹکوں پر ہم قتل کر دیتے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اپنے اس عمل پہ قائم رہے تو میں تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تمہارے پاس میرا موت کا فرشتہ آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون کا بھی واقعہ یاد رہنا چاہیے۔ فرعون نے بھی اس وقت توبہ کی تھی جب وہ ڈوبنے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فرعون تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ ہمارے بھی اعمال اور ہمارے بھی طور طریقے فرعون سے الگ نہیں ہیں، فرعون کی ہی پیروی پہ ہم قائم ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بچ سکیں، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں، جو حالت کفر میں مر گیا۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حالت شرک میں بھی مر گیا، چاہے وہ مسلمان تھا لیکن حالت شرک میں مر گیا، اس کی بھی توبہ قبول نہیں، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا اس کی بھی توبہ نہیں ہوگی، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ اب ہوتا کیا تھا، عرب میں اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزارتے تھے لوگ، ان کے کچھ رواج ہوتے تھے، وہ ان پر قائم تھے۔ اب کسی شخص کی 3 4 یا 5 بیویاں ہوتی تھیں، کیونکہ ان کے یہاں 5 بھی بیویاں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اسلام پہ تو قائم تھے نہیں، وہ اپنی مرضی سے جتنے چاہے نکاح کر لیتے تھے، جس سے چاہے کر لیتے تھے۔ تو بالفرض کسی نے 4 یا 5 نکاح کر لیے، اب وہ شخص خود تو فوت ہو گیا، اب اس کا بڑا بیٹا وہ وارث بن گیا اپنے خاندان کا۔ اب وہ کرتا کیا تھا کہ اس کی اب ایک حقیقی ماں ہوتی تھی، باقی 3 یا 4 اس کی سوتیلی مائیں ہوتی تھیں، وہ ان سے نکاح کر لیتا تھا یا بغیر شادی بھی ان کو اپنے قبضے میں رکھ لیتا تھا۔ یہ ان کے یہاں جہالت والا رواج تھا۔ اور کچھ کیا کرتے تھے، ان کا اختیار اپنے پاس رکھ کر ان کا نکاح کہیں اور کروا دیتے تھے، اور جو حق مہر ملتا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اس حق مہر پر اپنا قبضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ یہ عمل درست نہیں، تمہیں یہ جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کو محض کچھ مال و دولت کے لیے یا کسی اور مطلب کے لیے ان کو اپنے پاس زبردستی رکھ لو، تم ان کے وارث نہیں بن سکتے۔ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، اب وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو جانے دو، ان کو حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق پورا حاصل ہے۔ وہ تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کرتے۔ اور اگر کسی کو اپنی بیوی میں کوئی بات بری لگتی ہے، اپنی بیوی کی کوئی عادت اس کو بری لگتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات تمہیں اچھی نہ لگے، لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کوئی خیر رکھ دیا ہو، اس کا علم تمہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھے علم ہے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور اس میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کس سے لے لو گے؟ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو خزانہ دے دیا ہو حق مہر میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ اس میں سے تھوڑا بھی واپس لے لو۔ حق مہر کسی بھی صورت میں اپنی بیوی سے واپس لینے کا اختیار نہیں ہے کسی بھی شوہر کو۔ آگے بھی آئے گا اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ ہاں اگر وہ بیوی تمہیں اپنی مرضی سے راضی خوشی کچھ دے دے تو اس میں سے کھا پی لو، وہ استعمال کر سکتے ہو، لیکن زبردستی تم حق مہر سے کچھ بھی 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے۔ اور تم کیسے واپس لے لو گے؟ تمہاری ایگریمنٹ ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، لکھا ہوا معاہدہ ہوا ہے، جس بات پر تمہاری زبان ہو چکی ہے تو اپنی زبان سے کیسے مکر سکتے ہو؟ حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو، تم نے صحبت بھی کی ہے، تو ایک عقل مند انسان، ایک عزت دار انسان وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا۔ اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی اس کا ذکر آ چکا کہ وہ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بالکل ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس کا حکم فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا، اب اس پر کچھ نہیں کیا جا سکتا جو تم نے برے عمل کر لیے، اب باز آ جاؤ، اب اس عمل کو چھوڑ دو، گویا وہ تمہارا رواج ہی کیوں نہ ہے،
اس سے باز آ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری رہا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہاں پر بھی ایسا کوئی نظام نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ان کے یہاں یہ نکاح برا مانا جاتا تھا، ہوتا تو تھا لیکن پھر بھی لوگ اس کو برا مانتے تھے۔ اب ایک طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات کا حکم ہے، یعنی کن کن عورتوں کے ساتھ، کن کن رشتوں کے ساتھ تمہارا کسی بھی صورت اور کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی حالت کیوں نہ ہو۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں یعنی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں یعنی تمہاری بھانجی اور بھتیجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا ہو، ان کے ساتھ میں تمہارا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، جس عورت نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا ہے اور اس کی بھی جتنی بیٹیاں ہیں وہ بھی تمہاری رضائی بہنیں ہوئیں، ان سے بھی کبھی بھی نکاح نہیں ہوگا، اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی یہ ربیبہ ہے، عربی میں ربیبہ اس کو کہتے ہیں، یعنی کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کو پہلے شوہر سے بھی ایک بیٹی ہے، جب رخصتی ہوئی تو وہ اپنی بیٹی بھی ساتھ میں لے کر آئی، اب وہ جو بیٹی اس کی ہے یہ اس کے لیے حرام ہے اگر اس نے اس بیٹی کی ماں یعنی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی۔ صحبت کرنے کی وجہ سے یہ لڑکی اب اس کی بیٹی ہوئی، یہ زندگی میں کبھی بھی اسے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں کسی وجہ سے صحبت کرنے سے پہلے یعنی اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے اس نے اس کو طلاق دے دی تو پھر یہ لڑکی اس کے لیے حلال ہے، پھر اگر وہ اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے تو یہ شریعتاً اس کو اجازت ہے، یہ کر سکتا ہے، اس کو ربیبہ بولتے ہیں۔ اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو بھی وہ جو تمہارے اصلی بیٹے ہیں، اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی بھی حیثیت نہیں، جس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب ان دونوں کی علیحدگی ہوئی ہے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نکاح کر دیں حضرت زینب سے، کیونکہ عرب میں رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہوگا، وہ بھی اس کو اپنی بہو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ وہ تمہاری بہو ہے ہی نہیں، جبکہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت ہی نہیں اسلام میں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس لڑکے کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، ہاں جو اصل بیٹا ہے اس کی بیوی سے بھی کبھی کسی صورت نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا یعنی دو بہنیں بھی جمع نہیں کی جا سکتی، ہاں کسی وجہ سے ایک کی وفات ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو اس کی دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، اب جو پہلے ماضی میں ہو چکا اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں آ رہی ہیں عارضی محرمات، اب اس کی کیا شرائط ہیں؟ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں یعنی جن کی شادی ہو چکی ہے، جو کسی شوہر کے نکاح میں ہے، تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ بھی ایک مضبوط قلعے میں ہے، اب ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا سوائے دو صورتوں کے۔ دو صورتیں کیا ہیں؟ یا تو اس کا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق دے دے، دونوں صورتوں میں عدت کے بعد تم اسے نکاح کر سکتے ہو، لیکن فی الحال وہ عارضی طور پر تمہارے لیے محرمات میں شامل ہے۔ وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، ہاں اگر جنگ ہوتی ہے تو مال غنیمت کی صورت میں وہ تمہارے پاس آ جاتی ہے قید ہو کر، تو چاہے پھر وہ کسی کے نکاح میں بھی ہوں تب بھی تمہارے لیے جائز ہیں، کیونکہ وہ بھی مال غنیمت کی صورت میں تمہارے یہاں قیدی بن کے آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوائے جو چند مخصوص ہیں، جو 8 یا 10 کے قریب ہیں، ان کو چھوڑ کر اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ باقی پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ جس سے چاہو نکاح کر سکتے ہو، کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، ان سے نکاح کی نیت بھی یہی ہو کہ تم گھر بسانا چاہو، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں مہر مقرر ہو چکا، تم نے ادا بھی کر دیا، اب تمہاری بیوی تمہیں کچھ
واپس کر دے تو اسے کھاؤ، تو اس کو جس طرح چاہو استعمال کر لو، باقی زبردستی تم اس کو مہر سے کچھ بھی کم نہیں کر سکتے، اس سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، اس کے پیچھے جو علم ہے، جو حکمت ہے، اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو نکاح کر لو۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو۔ یعنی اگر کسی لونڈی سے تم نکاح نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ اگر تم صبر کرو گے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ لونڈی کی حیثیت معاشرے میں بہت کم سمجھی جاتی تھی۔ اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ یہ معاشرہ تم قائم کرو، لیکن اس وقت یہ معاشرہ قائم تھا پہلے سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت دینا چاہتا ہے کہ اگر تم کسی آزاد خاندانی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہیں طاقت نہیں ہے اتنی، تو پھر تم گناہ سے بچنے کے لیے کسی مسلمان لونڈی سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ شادی بھی ان کے مالک کی اجازت سے ہوگی۔ اگر اس کا مالک اجازت نہیں دیتا تو پھر اسے بھی نکاح تم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لونڈی اپنے مالک کے لیے تو ہر حال میں جائز ہے۔ جب تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی، تمہارا نکاح ہو جائے گا، تو پھر وہ مالک اسے صحبت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ تمہارے قلعے میں، تمہارے مضبوط قلعے میں آ جائے گی۔ اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، وہ بھی پاک رہنا چاہیں، وہ بھی ایسا نہیں کہ کھلم کھلا گناہ کرتی پھرے، نہ خفیہ دوستی رکھنے والیاں۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے، کیونکہ ابھی تک 100 کوڑوں والا اور رجم والا حکم قائم نہیں ہوا۔ تو جب تک اس معاشرے میں جو آزاد عورت کی سزا ہوتی تھی، اس کی آدھی سزا اس غلام عورت کو ملے گی۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا، تمہارا صبر کرنا بہت بہتر ہے۔ یعنی تم اگر ان سے نکاح نہ کرو اور صبر کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور تمہیں بعد میں اتنی طاقت مل جائے، اتنی وسعت مل جائے کہ تم ایک آزاد اور خاندانی لڑکی سے شادی کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔